اہتمام ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جب تک کہ اس کالے قانون کو دفن نہیں کیا جاتا. ہم انشاءاللہ اس گھڑی تک آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اور یہاں پر بلاول صاحب بھی موجود ہیں, مولانا صاحب بھی موجود ہیں, وہ بھی بات کریں گے. میں اپنی پارٹی کی طرف سے, میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. شہباز صاحب بہت شکریہ آپ کا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں بلاول صاحب بھی کچھ. جی میں ذرا کھڑا ہو کے سنوں. چلیں ٹھیک ہے. ہم ایک بار پھر قائد حزب اختلاف صاحب نے ہم سب کو اکٹھا کر کے آپ کے ساتھ ایک بار پھر اظہار یکجہتی دکھانے کے لیے ہم پہنچ چکے ہیں. کہ میں نے تفصیل میں تو پہلے بات کیا تھا, but I would just like to reiterate کہ جہاں تک فریڈم آف دا پریس کی بات ہے ہم ایک پیج پہ ہیں, جہاں تک آپ کا آزادی کی بات ہے ہم ایک پیج پہ ہیں, جہاں تک آپ کے حق روزگار کی بات ہے ہم ایک پیج پہ ہیں. جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم پارلیمان میں اس کا بھرپور مخالفت کریں گے. اگر خدا نہ خواستہ وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے یہ کالا قانون پاس ہو جاتا ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا, عدالت سے لے کے پاکستان کے سرکوں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کے اپوزیشن کے جو جماعتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کٹپٹلی جلد اس کو پتہ لگے گا کہ پاکستان کی صحافی کا آواز دبانے, پاکستان کا بہادر صحافی کو چپ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اور جو ضیاء کا کالا قانون نہیں کر سکا, جو مشرف کا کالا قانون نہیں کر سکا, وہ کسی کٹپتلی کا کالا قانون بھی نہیں کر سکیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اب میں گزارش کروں گا جمعیت علماء اسلام کے پارلیمانی لیڈر جناب مولانا حضرت صاحب سے کہ وہ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میں انتہائی شکر گزار ہوں حزب اختلاف کی جماعتوں کا, قائد حزب اختلاف کا, پارلیمان میں اپوزیشن کی پارٹیوں کے تمام اراکین کا, کہ آج انہوں نے آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے قدم سے قدم ملا کر آپ کے اس احتجاج میں انہوں نے شرکت کی. پاکستان میں اس وقت آپ کے خلاف قانون سازی نہیں ہو رہی, بلکہ پاکستان کے اسلامی جمہوری دونوں صفتوں کی خلاف یہاں پر قانون سازی ہو رہی ہے. 3 سالہ پارلیمانی دور میں میں آج برملا کہتا ہوں کہ ہماری سیاست بھی ارغمال ہے, ہماری یہ پارلیمان بھی ارغمال ہے, ہمارے پاکستان کے ادارے بھی ارغمال ہیں, آپ بھی ارغمال ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ الیکشن کے فوراً بعد ہم نے اس غلامی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا, جدوجہد شروع کی, تمام ملک کی سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا. دیگر جماعتوں نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ شانہ بشانہ اس جدوجہد میں کردار ادا کیا. اتار چڑھاؤ آئے, لیکن آج بھی حزب اختلاف کی جماعتیں اگر کسی چیز پر متفق ہے تو وہ یہ ہے کہ آئین کی بالادستی ہو, قانون کی حکمرانی ہو, اور اس کے لیے آئین اور قانون نے جو دائرہ بنایا ہے اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کو جاری رکھیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس پارلیمان کے اندر طاقت کے بل پر قانون سازی ہوتی ہے. ہمارے پاس آئین کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی طاقت ہے تو وہ عوام ہے. ہم آپ کے ساتھ عوام میں جانے کے لیے تیار ہیں. ہم مزید اس غلامی کو قطعاً قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ ہمارے پاس آئیں, اپنا نصب العین ہمیں بتائیں, اپنی حکمت عملی بتائیں. ہم سیاسی جماعتیں پارلیمان کے اندر بھی
آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آج بھی کھڑے رہے ہیں، اور 3 سال کے اندر جو صحافی حضرات کے ساتھ ہوا، یہاں اس پروگرام میں ایسے صحافی حضرات بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے قلم پر سودا نہیں کیا، ایسے صحافی حضرات بھی ہیں جو آج بھی میڈیا ہاؤسز کے اندر پروگرام کرتے ہیں، ان کی آوازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ حکمت عملی کے ذریعے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے آمرانہ حکومت ہم نے نہیں دیکھی۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں، یہ اعتماد دلاتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام اگر آئین کی بالادستی کے لیے، اسلامی قوانین کے تحفظ کے لیے، عوامی حقوق کے لیے میدان عمل میں ہے تو وہ آپ صحافی حضرات کے ساتھ بھی میدان عمل میں ہے۔ میں پچھلے احتجاج میں بھی یہ کہہ کر آیا ہوں کہ آپ کا احتجاج بھی ٹوکن احتجاج نہیں ہونا چاہیے، ہمارا احتجاج میں شرکت کرنا یہ بھی ٹوکن شرکت نہیں، بلکہ جب تک ہم اپنے حقوق حاصل نہیں کر لیتے، جب تک ہم اس بے لگام گھوڑے کو لگام نہیں ڈال لیتے، تب تک ہم آپ کے ساتھ اور قوم کے ساتھ اور آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ جنگ لڑتے رہیں گے، آپ کے حقوق کی، آئین کے حقوق کی، قوم کے حقوق کی۔ وآخر دعوانا بہت شکریہ۔ میں آپ کو شیخ ماجد صاحب شکر گزار ہوں کہ وہ آئے اور انہوں نے خیالات کا پارلیمنٹ کے باہر صحافیوں کا دھرنا، جس سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف مخاطب تھے، اس کے بعد بلاول بھٹو نے گفتگو کی اور ان کے بعد اسد محمود کی جانب سے بھی خطاب کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب تک کالے قانون کو ختم نہیں کیا جاتا ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے علاوہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی گفتگو کی اور یہی یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی آزادی اور حق روزگار کے لیے ایک پیج پہ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی طرح یہ قانون پاس بھی ہو جاتا ہے تو ہم عدالت سے رجوع بھی کریں گے۔ اسد محمود نے بھی گفتگو کی اور کہا کہ 3 سالہ پارلیمانی دور میں ہماری سیاست، پارلیمان اور ادارے یرغمال ہیں۔ اس بار انہوں نے کہا کہ طاقت کے بل بوتے پر اس حکومت کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ طاقت کے بل بوتے پر یہ حکومت قانون سازی کرتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یقین دلاتا ہوں JUI آپ صحافی حضرات کے ساتھ ہے۔ صحافیوں کے لیے اپوزیشن شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ شہباز شریف یقین دلاتے ہیں کہ ہم صحافیوں اور میڈیا کے ساتھ ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کی جانب سے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن مل کر صحافیوں کے لیے آواز اٹھائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی یہاں پہ موجود تھے، شہباز شریف بھی موجود ہے، ساتھ ہی ساتھ اسد محمود بھی یہاں پہ موجود تھے اور ان کی جانب سے صحافی برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے گفتگو کی اور شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ میڈیا سے آزادی کوئی بھی نہیں چھین سکتا، حکومت کالا قانون لانے سے باز رہے ورنہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں ایک لائحہ عمل طے کیا جائے گا اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے صحافتی تنظیموں کو یقین دلایا کہ میں اور میری پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔